بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ عربی لفظ استخارہ لفظ خیر یعنی نیکی سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالی سے خیر مانگنا۔ استخارے کی عملی طور پر دو قسمیں ہیں۔ استخارے کی پہلی قسم دعا کے ذریعے استخارہ کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کچھ کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی سے رہنمائی اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں اس میں خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ مختلف امور میں جیسے نیا گھر خریدنے سے پہلے، نوکری شروع کرنے سے پہلے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے وغیرہ وغیرہ۔ نیز ہمیں کسی بھی سفر کی کامیابی کے لیے اللہ سے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اس قسم کا استخارہ محض دعا اور اللہ سے خیر مانگ کر کیا جاتا ہے۔ اس قسم کا استخارہ نہ صرف قابل قبول ہے بلکہ اسلام میں مستحب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا امام کے صحیفے میں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ کی 33ویں دعا ہے یہ۔ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی نہایت اہم عمل کے لیے 100 بار یا کسی کم اہم عمل کے لیے 10 بار استخیرک اللہ، میں اللہ سے خیر چاہتا ہوں کہیں۔ ایک اور طریقہ یہ ہے جس کام کو انجام دینے کا ارادہ ہے اس کے لیے استخارے کی نیت سے 2 رکعت نماز پڑھیں، پھر اچھے نتائج کے لیے دعا کریں۔ استخارے کا ایک اہم مقام یہ ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس بارے میں شک اور الجھن میں ہیں کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کام کے بارے میں کسی الجھن میں نہیں ہیں تو آپ کو استخارے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمین پرندے سے بڑی ہے، 2 + 2 جواب 4۔ مجھے ان چیزوں کے لیے استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جوابات بالکل واضح ہیں۔ لیکن جہاں آپ کسی معاملے میں الجھ کر رہ جائیں تو آخری حربے کے طور پر ہمیں استخارہ طلب کرنا چاہیے۔ اس قسم کے استخارے سے پہلے چند شرائط ہیں۔ پہلے آپ کو استخارے کی پہلی قسم کے مطابق اللہ سے خیر طلب کرتے ہوئے بہترین نتائج کی دعائیں پڑھنی چاہیے۔ مزید یہ کہ فائدے اور نقصانات کو ملاحظہ کرتے ہوئے اس معاملے میں غور و فکر اور تحقیق کرنی چاہیے۔ صورتحال کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں علم ہونا چاہیے، اور اگر آپ اب بھی کسی نتیجے پر پہنچنے کے قابل نہیں ہیں کہ آیا یہ عمل آپ کے لیے اچھا ہے یا نہیں، تو آپ کو دوسروں سے مشورہ لینا چاہیے، خاص طور پر ان لوگوں سے جو اس معاملے میں اچھے اور برے کی تمیز کر سکتے ہوں۔ اگر آپ اپنے جواب سے مطمئن ہیں تو آپ کو عملی استخارے کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، لیکن اگر یہ پھر بھی آپ کو الجھن سے باہر نہیں نکالتا تو اب آپ عملی استخارے سے نتیجہ لے سکتے ہیں۔ استخارے نے ہم سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ ہم بغیر کسی مشکل کے اپنے مقصد تک پہنچیں گے، بلکہ یہ وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ سے خیر مانگے گا اسے خیر ملے گا۔ اس استخارے کے مختلف طریقے ہیں، ہم آپ کو 2 طریقے سکھائیں گے۔ پہلا استخارہ تسبیح کے ساتھ۔ جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے اس کام کو کرنے کی نیت سے اپنے ذہن میں رکھیں، پھر تسبیح ہاتھ میں لیں، رسول اکرم اور ان کی آل پر 3 مرتبہ درود پڑھیں، پھر تسبیح کے دانوں میں سے کوئی بھی دانہ انتخاب کر کے 2 کر کے گنیں۔ اگر آخر میں صرف 1 دانہ باقی رہ جائے تو آپ کو وہ عمل کرنا چاہیے، اور اگر 2 دانے باقی رہ جائیں تو اس عمل کو انجام نہ دیں۔ دوسرا طریقہ استخارہ بذریعہ قرآن کریم ہے۔ پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود بھیجیں، پھر یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری کتاب کے ذریعے بہترین چیز کا طالب ہوں اور میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو مجھے اپنی کتاب کے ذریعے دکھا دے کہ تیرے اسرار میں کیا لکھا ہے جو تیرے علم غیب میں ہے۔ اس کے بعد مکمل قرآن کریم کو کہیں سے بھی کھولیں اور دائیں طرف کے صفحے پر پہلی سطر کے شروع سے نتیجہ حاصل کریں جو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس آیت کا
जो देखी है ताल्लुक़ अल्लाह की रहमत या बशारत और जन्नत के वादे वगैरह में से है तो इसका नतीजा मुस्बत है और इस काम को जारी रखना चाहिए। लेकिन अगर इस आयत का ताल्लुक़ अल्लाह के अज़ाब या गज़ब या जहन्नुम वगैरह से है तो इसका नतीजा मनफी है और इस काम को जारी नहीं रखना चाहिए। अगर कुरान करीम से निकलने वाली आयत इन दोनों किस्मों के दरमियान एक है तो इस्तिखारे को गैर जानिबदार समझना चाहिए। याद रखें कि ये तरीके सिर्फ संजीदा तहकीक और दूसरों से मशवरा लेने के बाद इस्तेमाल किए जाएं, और अगर फिर भी कोई इब्हाम का शिकार हो तो इस किस्म का इस्तिखारा कर सकता है। इस तरीके के इस्तिखारे की हकीकी तासीर के लिए अल्लाह ताला से मखसूस ताल्लुक़ जोड़ना ज़रूरी है। यही वजह है कि लोग अक्सर किसी मुत्तकी शख्स को अपनी तरफ से ये इस्तिखारा करने को कहते हैं। अगर नतीजा हमारी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स निकला तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर इस्तिखारे ने कहा है कि कारोबारी मुआहदा करना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आप बाद में सब कुछ खो देते हैं। फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस्तिखारे का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह पर भरोसा करने के लिए इंसान को इस हकीकत पर यकीन रखने की ज़रूरत होती है कि नतीजा अच्छा ही निकलता है और हमारे लिए खैर होता है, ख्वाह वो बज़ाहिर कितना ही बुरा क्यों ना हो। कुरान करीम सूरह बकरा आयत नंबर 216 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपको नापसंद हो जबकि वो आपके लिए खैर हो, और कोई चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो आपको पसंद हो जबकि वो आपके लिए बुरी व बाइसे शर हो।